درود و سلام اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ اور مصطفیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی و انسان کو مسلمان اور مسلمان کو مسلمان بنایا، جن ہستیوں نے بےعزت کو دیکھا تو ابوذر بنایا، بےداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات مومنین کو اس فرشی عذاب اس بارگاہ عالیہ میں اس مقام جلیلۃ القدر پہ تشریف آوری کا بہترین اجر بانیان مجلس بالخصوص برادر عزیز ہاشم شاہ صاحب اور واجب احترام جناب شیخ قاسمی صاحب، خالق کونین ان کی تمام تر محنت کوشش کاوش خرچ خراجات لنگر نیاز عقیدہ اور نیت بادشاہوں کے دربار عالیہ میں خالق کونین قبول و مقبول فرمائے۔ جو مشکل ترین دعائیں آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام مشکل مرادیں آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات اجازت ہے میں نوکری کا عرصہ دراز ہو گیا آپ لوگوں کے درمیان نوکریاں دیتے ہوئے، آپ میری طبیعت سے واقف ہیں، میں آپ کے مزاج سے آشنا ہوں۔ کشن نگر میں بلاک سعیدہ میں جب بھی پڑھا کبھی کوئی لفظ کوئی حرف کوئی مصرع ضائع نہیں ہوا، ہمیشہ اپنے کج مج افکار کو عزت بخشی۔ معصوم فرماتے ہیں مومن کا جتنا وقت مجلس حسین میں گزرتا ہے خالق اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ اتنی دیر بھی عزادار مومن حسینی اور فرش عزا پہ بیٹھے اور خالق اس کا وہ وقت اس کی زندگی میں نہیں گنتا۔ سوال کیا بادشاہ راز کو تھوڑا سا کھول دیں، سانس بھی لی جائے، لمحہ بھی گزرے، وقت بھی گزرے اور پھر بھی زندگی میں نہ گنا جائے۔ معصوم نے فرمایا زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ ہمیشہ آپ نے مہربانی فرمائی، ہمیشہ ہی آپ نے دعائیں کی۔ زندگی میں وہ وقت گنا جاتا ہے جو دنیا میں گزارا جائے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، امیر تیمور ایک بادشاہ گزرا، اس کے 4 نجومی، تمام صلاح مشورہ ان نجومیوں سے کرتا تھا، پیشین گویاں کرتے تھے، وہ کامیاب ہوتا تھا اور امیر تیمور کو بڑی تسکین حاصل۔ بعد سے بیمار پڑ گیا، بڑا قابل طبیب بلایا گیا، اس نے کہا علاج موجود ہے لیکن یہاں سے کافی دور عراق میں کوئی جڑی بوٹی ہوتی ہے، اگر بادشاہ وہ منگوا لے تو تیرا علاج ممکن ہے۔ اس نے بڑا ایک قابل وزیر روانہ کیا، عراق جا اور وہ جڑی بوٹی ڈھونڈ کے لایا۔ وزیر چلا گیا، 2 مہینے کا رستہ تھا، 3 مہینے گزر گئے، وزیر واپس نہ آیا۔ اس نے نجومیوں کو بلایا، حساب لگاؤ میرا وزیر کہاں ہے؟ 4 نجومیوں نے حساب کیا اور ایک ہی جواب دیا، بادشاہ میں افسوس ہے تیرا وزیر دنیا میں نہیں ہے۔ صاحبان معرفت میں پڑھ لو، بات رکھے، بس یہ ہوتی ہے معرفت کہ آپ کس انداز سے سنتے ہیں، یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے، اسی فکر سے اندازہ۔
بادشاہ ہمیں افسوس ہے تیرا وزیر دنیا میں نہیں ہے. 7 دن گزرے وزیر دربار میں داخل ہوئے. میں لاہور میں پڑھ رہا ہوں اور کشن نگر ہے بلاک شہیدہ میرے اپنے گھر کی مجلس ہے, میں یہاں میزبان ہوں. وزیر دربار میں داخل ہوئے, پورا دربار حیرت میں ڈوب گیا. بادشاہ بہت زیادہ حیرت میں چلا گیا. اتنے قابل نجومیوں نے مجھے کہا تھا دنیا میں نہیں ہے, اور وہ آ بھی گیا زندہ. اس نے کہا نجومیوں کو بلاؤ, انہوں نے کہہ دو بادشاہ مجھے جلال بول تک دیا کہ میں ان کے لیے سزائے موت تجویز کرتا ہوں. کل انہیں سزائے موت دے دی جائے گی. چاروں نجومیوں نے کہا بادشاہ بس ایک سوال, وہ یہ کہ ایک کا حساب غلط ہو سکتا ہے, چاروں کا نہیں. سزائے موت قبول ہے لیکن وزیر سے ایک سوال کرنے کے لیے جا سکتا ہے. بادشاہ نے کہا اجازت ہے. وزیر بیٹھ گیا, 4 نجومی بیٹھ توجہ چاہتا تھا. نجومیوں نے ایک سوال کیا, پچھلی جمعرات مغربین کے وقت اللہ تمہیں سلامت, پچھلی جمعرات مغربین کے وقت تو کہاں تھا؟ اس نے کہا اس وقت تو میں حرم امام حسین میں تھا. امام زمانہ آپ کی مرادیں پوری فرمائے, مولا آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے, مولا آپ کو زندہ و سلامت رکھے, نسلوں کی خیر ہو, مرشد مولا آپ کے بچوں کو آباد و شاد رکھے. پچھلی جمعرات آپ یہ مولا آپ کو آباد رکھے. پچھلی جمعرات تو کہاں تھا؟ مغربین کے وقت. اس نے کہا میں اس وقت حرم امام حسین. نجومی بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا بادشاہ ہماری سزا بنتی نہیں. کیوں نہیں بنتی؟ اس نے کہا ہمارا حساب ٹھیک ہے, غلط نہیں ہے. دنیا میں دکھائی وہ دیتا ہے جو دنیا میں ہو, جو جنت میں ہو وہ نظر نہیں آتا. جو چاہتا ہے صاحبان معرفت کی اللہ تمہیں آباد سکتا, اٹھے ہوئے ہاتھ محتاج ہیں. اس میں روحانیت ہے ذکر میں, میں نوکر بسم اللہ. بڑی اطمینان کی بات ہے, میں آیا ہوں آج, تو میں پہلی مجلس اس بارگاہ کو میں دیکھا میں نے. تو خالق کونین توفیقات کو سلامت رکھے. بڑی محنت اور کاوش سے بارگاہ تعمیر ہوئی, قیامت تک اسی طرح آباد رہے. اور اس کی تعمیر میں جس نے بھی تھوڑا بہت حصہ ڈالا خالق اسے کئی گنا زیادہ عطا فرمائے. میں محرم سے پہلے ہم دوست گئے تھے کربلا سجدہ ریز میں, اسی محرم سے پہلے. حالانکہ وہ پتہ نہیں کیسے بلاوا آ گیا اور ہم چلے گئے سجدہ ریز ہونے بادشاہ کے حرم. تو وہاں سجدہ ریز ہونے کے بعد میں نے دعا مانگی. میں نے کہا بادشاہ کچھ خاص عطا کر دے, تو صرف میں اپنے لیے سمجھو کہ یہ میرے لیے عطا ہوا ہے, میرے ہی کام آئے. تو بادشاہ نے پھر کچھ مصرے دے دی. اچھا وہ یقین جانیے میں بارگاہ میں ہوں اور بہت بڑا دربار ہے, یہاں سے جھوٹ تو بولنا بنتا ہی نہیں. مختار صاحب وہ میں نے پڑھنے نہیں تھے ممبر پہ, وہ میں نے اپنے لیے کیے تھے کسی اور مقصد کے تحت. پھر واپس آیا تو دوست جو ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ جی وہ پڑھ دیجیے. گھر میں ایک نشست تھی, وہ پڑھ دی, بڑی دعوت مل گئی تھا. تو پھر اس کے بعد کسی اور مجلس میں پڑھے. آج پھر کشن نگر ہے, یہاں پہ تو اردو ماشاءاللہ سمجھی جاتی ہے. مرنا تو سامنے ہے, موت برحق ہے. تو آخر مجھے موت آنی ہے, میں نے قبر میں جانا ہے. تو جب ہم قبر میں جائیں گے تو فرشتوں سے سلام جواب ہوگا. اس نے سلام دعا یا سلام جواب نہیں سمجھنا, اس نے شاید مصرا پتہ نہیں سمجھنا ہے یا نہیں. تو فرشتے پوچھے کہ ہاں بھائی تو دنیا میں گیا تھا, کیا کیا, کہاں رہا, کہاں کہاں ہو کے آیا. اتنی دار بہت ہے.
مولا آپ کا آباد رکھے، موت پر حق ہے، آخر ایک نہ ایک دن آنی ہے، پتہ نہیں کتنی زندگی باقی ہے۔ میں آپ سب کو گواہ بنا کے یہ مصرے پڑھ رہا ہوں، یہ میں نے اس وقت کے لیے لکھے ہوئے۔ فرشتے پوچھیں گے کیا کیا، کہاں سے ہو کے آئے، تو میں جواب دوں گا غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں۔ عزادار ہو کے جو نہ بولا دکھ دے گا وہ بندہ، ماتمی ہو کے نہ بولا تو مولا قسم تو قسم ہے۔ قیمت مل گئی، بختیار صاحب یہ ممدد کی معراج ہے، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے۔ عاشم شاہ جی آپ جیئے، مولا آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ شہزادہ بھائی مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، بچوں کی زندگی ہے۔ دوسرا اسلام کے حوالے کا پوچھیں گے نا کہاں سے ہو کے آئے، کیا کیا۔ ہر عزادار کی ترجمانی کر رہا ہوں، اگر آپ نے میرے ساتھ دی تو میں جواب دوں گا غم حسین میں سلام۔ آپ کو سننا آتا ہے، مجھے پڑھنا آتا ہے یا نہیں مجھے غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں۔ قیمت دیجئے گا، جتنی بنتی ہو اتنی دیجئے گا، زیادہ دال میں نہیں، جو بنتی ہو وہ دے مجھے۔ مولا بیٹا غم حسین میں سرشار ہو کے آیا ہوں، میں کربلا سے شعر سمجھیے گا، مولا کا واسطہ شعر سمجھیے گا، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات۔ تھکا ہوا چھٹی لے لیں جو بیدار ہے وہ پوچھیں گے تو جواب تو بنتا ہے، میں دوں گا غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا۔ جن کا عقیدہ ساتھ ہے وہ بولے، باقی چپ رہیے گا۔ تھوڑا پڑھنا ہے، طبیعت ٹھیک نہیں کسی طرح سے غم حسین میں سرشار ہو گیا۔ کتنی دعائیں دعا آپ کو جنہوں نے ان مصروں پہ اتنی عزت دی۔ میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا ہوں، جہاں سے حضرت حر کو ملی ہے راہ نجات، وہاں سے خلد کا حقدار ہو کے آیا ہوں، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول۔ مولا کی قسم کی ایکسپریشن نہ کرنا ہوتا مجھے شعر نہ پڑتا، یہ ممبر جہاں اردو سمجھی جاتی، پڑھی نہیں جاتی، سمجھی جاتی۔ کھلے ہیں روح میں خیال، تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا۔ ہر جانا ہے، زندگی فنا ہے، لاہور والوں قدر کرو گے تو اگلے سال تک یہ دو مصرے آپ کے ذہان میں گونجیں گے، دل میں دھڑکیں گے۔ سیدہ زادے کا ممبر سے وعدہ ہے، اپنے وجود سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں، غم حسین میں سرشار ہو کے آیا، میں کربلا سے عزادار ہو کے آیا، کھلے ہیں روح میں تشنا لبوں کی یاد کے پھول، میں ریگزار تھا گلزار ہو کے آیا، اب اور بخت کا ملتا نجف کی گلیوں سے ملنگ حیدر کرار ہوتا ہے۔
تیری زندگی ہو گئی تو جیے یار مولا تجھے آباد و شاد درجات میں اضافہ کلام ہے جیتے رہو بسم اللہ غم حسین میں سرشار ہو کے آیا کربلا سے کھلے ہیں روح میں تشنہ لبوں کی یاد کے پھول میں ریگ زار تھا بختیاری صاحب خاصہ جی علی بھائی حاجم جانی شیر سنیے داد کے لیے نہیں پڑھ رہا یہ میرا مولا جانتا میں داد کے لیے امام زمانوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں یہ شیر تو بالکل داد کے لیے نہیں پڑھ رہا یہ پیغام ہے آپ کو دے رہا ہوں کبھی کربلا جاؤ گے تو شاید یہ شیر یاد آ جائے میں ایک خاک کا ذرہ ذرہ مگر نصیب میرا شریک مجلس سے انوار ہو گیا کیا کہنے ایک خاک کا ذرہ مگر نصیب شریک مجلس سے سر اٹھاؤ سر و شیر پڑھے شریک مجلس سے عقیل تختہ دار و رسن سے کیا ڈرنا غلام میسا میں تمار ہو گیا غلام میسا میں مولا کا دیکھیں میں بڑا اعتراف کرنے والا بندہ ہوں بخیل بالکل نہیں سبحان اللہ کیا کہتے کبھی بخل نہیں کیا کسی کا بھی شعر اس کے نام سے پڑھا اثر ترابی صاحب دنیا سے چلے گئے مولا انہیں غریب کی رحمت کچھ ہستیاں آئیں جنہوں نے بہت اعلیٰ شاعری اعلیٰ پائے کی شاعری کی میرے والد گرامی جوش ملی آبادی صاحب وحید الحسن ہاشمی صاحب افسر زیدی صاحب اور اس کے بعد یہ اثر ترابی صاحب خاص الخاص انہوں نے حضرت میسا میں تمار کا مرثیہ لکھا پتہ نہیں آپ میں سے کتنوں نے پڑھا کتنوں نے نہیں پڑھا میں نے پڑھا ہے وہ مرثیہ اس میں کچھ 4 سطریں ہیں میں یہ ممبر پہ اعلانیہ کہہ رہا ہوں ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں پوری زندگی لکھتا رہا ہوں جب تک میری زندگی ہے جو کچھ لکھوں میں ان 4 سطروں پہ قربان بھی کر دوں تو شاید حق ادا نہ ہو شاید ہسٹری آپ جانتے ہیں حضرت میسا میں تمار کی کسی کا غلام تھا علی نے آزاد کرایا علی کی نوکری میں آیا کسی کا غلام تھا اس کے علی میں تڑپتا تھا علی نے آزاد کروایا جب ایسے آزاد کروایا جائے تو پھر وہ غلام بن ہی جاتا ہے تیرا غلام علی کی غلامی میں آ گیا پھر علی نے کچھ ودیعت کیا مستقبل خبریں دیتا تھا ماضی بتا دیتا تھا وہ لمبی چوڑی تاریخ ہے تو علی نے کہہ دیا میسم تمہیں میرے عشق میں یہ جو درخت ہے یہاں پر تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے چہرے پہ تبسم آ گیا آنکھوں میں چمک آ گئی بادشاہ پھر تو سلا مل گیا تو گزرتے جاتے آتے وہ درخت کو پانی دیتا میں جلدی بڑا ہو جاتا کہ میرے بادشاہ کا فرمان سچ ثابت ہو جائے 4 سطریں پڑھنا چاہتا خیر وہ سولی پہ لٹکایا گیا جہاں پہ انہوں نے جو تصویر بنا دی مولا کی قسم پوری زندگی جتنا لکھوں وہ سارا بختیار حق ادا نہ کر سکتے آپ کل تک داد دے پھر بھی حق ادا مصری ایسی اتنے بلند پایا مصری تصویر یہ بنائی کہ وہ سولی پہ حضرت میسا ہے اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ زبان کاٹ دی تھی ملعون نے حضرت میسا اور یہ اس میں بھی تاریخ ہے کہ جب حضرت میسا بلائے گئے تو میسا میں تمار نے کہا کہ مجھے پتہ ہے تمہیں کیوں بلایا ہے میں جانتا ہوں تو پہلے مجھے زخمی کرے گا پھر میری زبان کاٹے گا پھر مجھے سزا دے گا پھر اس کے بعد مجھے سولی پہ لٹکا دے گا اس نے کہا نہیں میں تمہاری زبان نہیں کاٹوں گا میں تیرے بادشاہ کا فرمان سچ نہیں ثابت کروں گا
میثم نے کہا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرے بادشاہ کا فرمان غلط ہو جائے. ملعون کی شامت آ گئی. ملعون نے وہاں بیٹھے درباریوں میں سے اپنے جو حواری تھے انہیں کہا کہ علی کے خلاف کچھ بولو. پھر جس نے علی کے خلاف زبان کھولی حضرت میثم نے اس کے اصلی باپ کا نام بتایا. وہ بولے جس کے دل میں علی ہے، ہر بندہ نہ بولے. مولا آپ کا آباد و شاد. زبان کھولی جس نے علی کے خلاف زبان کھولی. حضرت میثم نے اس کا اصلی باپ بتایا. تو اس کا بیٹا نہیں، تو فلاں کا ہے. تو اس کا بیٹا نہیں، تو فلاں کا ہے. تو اس کا بیٹا نہیں، تو فلاں کا ہے. وہ ملعون ڈر گیا. اس نے کہا زبان کا تو نہیں، میرا باپ نہ بتا دیتا ہے. ذکر میں بولا کرو، ذاکر کے لیے نہیں. مولا آپ کا آباد و شاد. چھوٹا مگر سنیے گا، مر جانا زندگی فنا ہے. اعترافاً کہہ رہا ہوں، دل سے اعتراف کر رہا ہوں. پوری زندگی لکھتا رہا ہوں، پھر بھی شاید حق ادا نہ کر سکوں. اگر ان 4 سطروں پر بیٹا آرام سے بیٹھا، اگر میں قربان بھی کر دوں تو حق ادا. سولی پہ لٹکایا گیا، زبان قطع کی گئی. حضرت میثم جوش میں، سانسیں چل رہی تھی. اور مورخ نے لکھا کیونکہ زبان کاٹ دی جائے تو پھر علی پورا نہیں نکلتا. پھر علی کہے تو ای نکلتا ہے. اب مصرع سنیے، دل بنے تو پھر ویسے بولیے گا جیسے بولنے کا حق. تصویر کیا بنی؟ حضرت میثم سولی پہ، کٹی ہوئی زبان اور جوش میں، جوش بلا میں. اور ارد گرد پورا کوفہ جمع تھا اور کوفہ دیکھ رہا تھا کہ علی کا عشق کیسے بولتا. یہ منبر پہ ہاتھ ہے. میں نے کہا میں لکھتے لکھتے مر بھی جاؤں، وہ سارا قربان کر دوں. یہ 4 سطریں مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیاری. گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع. حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دیواریں بولیں گی. آپ چپ رہیے گا، دیواریں بولیں گی. گرداب کے ہر وقت، حضرت میثم گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع. میں پھر پڑھوں گا، میں نے ظاہر نہیں کرنے یہ مثل. گرداب کے ہر وقت لگا رہتا تھا مجمع، لہروں پہ سفینے کی طرح بہتا تھا مجمع. ہٹتا نہ تھا کوڑوں کی سزا، سہتا تھا مجمع. ای کہتے تھے میثم تو علی کہتا تھا مجمع. مجمع لہروں پہ سفینے کی طرح. اس حال میں بھی زور سے ای کہتے تھے میثم. لکھا ہے مورخ نے علی کہتے تھے. یہ جو نوکری ہے نا بادشاہ، ہم نام لیوا ہے، نام لیوا، علی کا نام لینے والے. نوکر وہ جسے علی خود مانے. صفی صاحب کا ایک شعر ہے، میں پہلے امیر بن آئی کے نام سے پڑھتا رہا لیکن بعد میں مجھے وہ سلام ملا. وہ صفی صاحب میرے خیال میں شعر ہے، تقریباً 100 سال پڑھا. وہ مصرے نہیں ہے، 10,000 کتابیں جمع کرو تو مصرے بنتے. ہم درے شاہ نجف پر دیر سے پہنچے فقیر. ایک منصب تھا غلامی کا جو کمبر لے گا. اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج. میں اپنے والد گرامی کی تقریباً
6 سطریں پڑھتا ہوں اشعار زیادہ ابھی تک کاپی جو کھولی اس میں سے کچھ بھی نہیں پڑھا جیسے آپ پڑھوا رہے ہیں میں ویسے پڑھ دل جب سے ہے اچھا یہ بھی اس علاقے کا ایک خاصہ ہے یہاں اردو سنی جاتی ہے اس لیے شعر زیادہ پڑھتا ہوں دل جب سے ہوا توجہ چاہیے ادب پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے ایسے دانت مل رہی ہے تو اس لیے پڑھ رہا ہوں ورنہ تو 2 نعرے لگوا کے گھر چلا جاتا ہے لیکن اپنے ماحول جنت سے بھی اوپر کر کے دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر چلے گئے لوگ یقین جانیے چلے دل جب سے ہے حضرت کمبر نہیں خاک رہے دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر انہیں ادب سننے کا چسکا ہے یا ادب سننے کی عادت ہے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو محتاج رکھے علی توجہ کرنا یاد آگئے مرشد یاد آگئے دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر میں خود کو سمجھتا ہوں میں اس سے بڑا شعر پڑھ رہا ہوں اس سے بھی بڑا شعر پڑھ رہا ہوں میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر سر نقش رہے خاک ابوذر پہ ہے جب سے دنیا ہے میری پاؤں کی ٹھوکر کے برابر مشکل کشائی کرنا میں پڑھ دوں گی دل جب سے ہے خاک یقین جانیے طبیعت بہت خراب تھی آ گیا بس آپ نے تھکن اتار دی اس لیے پڑھ رہا دل جب سے ہے خاک رہے کمبر کے برابر میں خود کو سمجھتا ہوں سر نقش رہے خاک ابوذر پہ ہے جب سے دنیا ہے میری پاؤں کی مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر ادب سننا آتا ہے میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر دنیا ہے میری پاؤں کی ٹھوکر کے برابر مشکل ہے کوئی رتبہ حیدر کو سمجھ لے ممکن نہیں قطرہ ہو نسبت نہ دو خورشید کو رخسار علی سے سنیے گا نسبت نہ دو خورشید کو رخسار علی سے کنکر کو نہ لاؤ رخ گوہر کے برابر بڑی دعوت اپنے دل میں راضی ہو گیا یہ ذکر ہے میرا اس پہ ہاتھ ہے کال تک نعرے لگاؤ شعر بڑا پڑھ رہا خالق کونین حسینیت ہے وہ لوگ ان کے قلم سے جو لفظ نکلا وہ الہام تھا بظاہر تو مصری ہیں پرواز کر کے پڑھو حق ادانا حضرت میسا میں تمار کی لہجہ ادھار مان کے پڑھو تب بھی حق ادانا آپ کل تک داد دے تب بھی حق ادانا میں خود کو سمجھتا ہوں سکندر کے برابر دنیا ہے میری پاؤں کی ٹھوکر کے برابر ممکن نہیں قطرہ ہو سمندر کے برابر کنکر کو نہ لاؤ رخ گوہر کے محسن کو نہیں خوف نکیرین لحد میں محسن کو نہیں خوف نکیرین لحد میں کون آئے گا مولا تیرے نوکر کے برابر اللہ تمہیں آباد و سعادت مولا تمہیں سلامت و آباد و سعادت حق ادا کر دیا جی آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام بولتی زبانوں کو سلام مولا آپ کا آباد و سعادت امام حسین بادشاہ زیارت امام حسین نصیب ہے کربلا کی زیارت آپ کو نصیب ہے دعا کر رہا ہوں جو زائرین اس وقت 40 پہ ہیں خالق ان کی حفاظت فرمائے مولا ان کی زیارت مستجاب فرمائے اور میں پھر دعا کر رہا ہوں
ہر مومن ایک مرتبہ 40 پہ لازمی چاہیے. آج ہوتا ہے اس لیے مولت دے اتنی توفیق دے اتنی اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے کہ ایک بار وہ 40 پہ جائے. میں 40 پہ ہو کے آیا. مولا کی قسم یہ حیرت گم ہو جاتی جو نظام ہے وہاں پہ. وہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا انوکھا شہنشاہ ہے حسین. یقین جان یعنی اسی شہر میں اگر کوئی 40-50 لوگ اکٹھے آ جائے تو ظاہر نظام درم برم ہو جائے گا. ریلی نکلتی ہے چھوٹی سی تو اس کے لیے کئی عرصہ پلاننگ کی جاتی ہے. ٹریفک کو کہاں سے کہاں لایا جائے, کدھر سے جا کے کدھر ریلی ختم ہوگی, کب نظام معمول پہ آئے گا. ذکر پہ ہاتھ ہے 40 تھا. نجف سے کربلا زوار پیدل چلتے ہیں 80 میل. کتنا فاصلہ ہے؟ کتنا فاصلہ ہے؟ 80 میل زوار پیدل چلتے ہیں. مجھے کسی نے کہا یہ سچ ہے 80 میل ہے. میں نے کہا ٹیلی ویژن پہ تو یقین کرتے ہو نا تو کر لو بیٹا, ٹیلی ویژن بھی یہی بتا رہا ہے. یہ پیدل چلتے ہیں زوار. میں نے کہا جی بالکل. کہنے لگا تھکتے نہیں. یہ فکرہ سب سے پہلے فقیر کی زبان سے نکلا. کہنے لگا تھکتے نہیں. میں نے کہا بالکل نہیں. کہتا ہے وجہ. میں نے کہا جنت سے جنت جا رہے ہوتے ہیں. ایک بندہ نہ بولے دکھ نہیں. کل تک داد تو قیمت کی فکرے کی. میں نے کہا یہاں ریل نکلنی ہو تو نظام درم برم ہو جاتا ہے. 6 کروڑ تک رپورٹ تو آپ نے سنی ہے کربلا مولا. 6 کروڑ تک سنی ہے آپ نے. میں 40 پہ تھا. نجف سے کربلا زوار پیدل چل رہے تھے. دائیں بائیں لنگر بانٹنے والوں کی کثیر تعداد. متصل لنگر بانٹنے والے 1.5 کروڑ لوگ روڈ پہ ہوں گے. جب لنگر بانٹنے والوں نے دیکھ کے کہا لگتا ہے ابھی زائر پہنچے نہیں. اس کا یہ اس کے حسین بھی تو کیا ہے. ہر بندے کو مولا ایک دفعہ 40 پہ بلائے. آپ وہ مقتل جا کے دیکھیں, وہ مقام جا کے دیکھیں جہاں 7 قدموں پہ بیٹی تھی, 70 قدموں پہ بہن تھی, خنجر کے نیچے بھائی تھا, اور بہن رو رو کے کہہ رہی تھی نہ مار, میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے. امام زمانہ آپ کو آباد و شاد ہے. راضی رہیے گا, دعا فرمائیے گا. طبیعت بہت ناساز تھی لیکن گھر کی مجلس کی میزبان تھا. واجب کی نیت سے آئے. 4 آنسو آ جائیں. علی کی بیٹی تمہارے حق میں دعا کرے چونکہ بادشاہ کا عالم برآمد ہونا ہے. میں رٹی رٹائی مجلس نہیں پڑھتا. اتنی دعا ضرور کروں گا کہ ہر مومن کی آنکھ بھیگ جائے. مجھے کوئی نام مری کا شوق نہیں, لیکن جو فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہو یا کھڑے ہوئے ہو جہاں تک میری آواز جا رہی, رویا کرو حسین کے غم میں. یہ وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا ہے امت نے. میں نے 6 سفر کو بھی ایک فکرہ کہا تھا. یہ وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا. آج تک کوئی ذاکر پیدا نہیں ہوا جو مصائب پڑھنے کا حق ادا کرے. آج تک کوئی مومن پیدا نہیں ہوا جو سن کے رونے کا حق ادا کرے. 40 سال خون رویا ہے امام سجاد. کتنے سال؟ 40. بہت روتے تھے امام. جب کوئی مجلس پڑھی جاتی تو بہت روتے تھے. گناہگار آنکھوں سے پڑھی ہوئی روایت پڑھ رہا, بہت روتے تھے میرے بادشاہ. ذاکر نے مجلس پڑھی, حضرت عباس کے مصائب پڑھے, اس نے 19 مرتبہ نام لیا میرے بادشاہ کا. خون رونے والا امام 19 مرتبہ اٹھ کے کھڑا ہوا.
سمجھا کے پڑھ نہیں سکا یا آپ سے ہی سن نہیں سکے 19 مرتبہ تخت کا امام تعظیماً کھڑا ہوا ذاکر نے ہاتھ جوڑے بادشاہ آپ پہلے ہی بہت زخمی ہیں شام کے بازاروں کا تھکا ہوا ہے چلیں ایک مرتبہ کھڑے ہو جاتے کہا تجھے کیا معلوم ہم پر کتنے احسان ہیں عباس کے آج سے پہلے لاہور میں یہ شعر نہیں پڑھا عربی زبان کا شعر ہے اسے عرب شاعر کا لکھا میں نے جب پڑھا تو پتہ نہیں میں کتنی دیر رویا انہوں نے کہا حضرت عباس پہ رویا کر پھر شعر مخاطب کر کے کہا کہ بادشاہ حسین نے یہ فکرے کہے تھے جب عباس کو روانہ کر رہے تھے کون ہے حضرت عباس عباس یا حامی الزینہ والحرم عباس تو میری بہن کی چادروں کا نگران ہے اگلا مصرع سنیے گا شاید عباس یا حامی الزینہ والحرم مر جاتا یہ فکرہ پڑھنے سے پہلے دوسرا فکرہ بہما کا قد نامت سکینہ بالحرم عباس تو وہ ہے جس کی حفاظت کی چھاؤں میں میری بیٹی سو جاتی ہے عباس تو وہ ہے جس کی حفاظت کی چھاؤں میں میری بیٹی حرم میں سو جاتی ہے بسم اللہ مولا آپ کو آباد رکھے جن کی آنکھیں بھیگ گئی جن کی آوازیں بلند ہو گئی جن کا ماتم بلند ہو گیا میری کیا ضرورت کہ میں بادشاہ کے مسائل پڑھوں میری اوقات ہے کہ میں مسائل پڑھنے کا حق ادا کروں بالکل نہیں 40 سال سے امام زمانہ خون رونا ہے پردہ غیب میں تجھے پتہ ہے کیا کہہ کے روتا ہے کبھی کہہ کے روتا ہے دادا تجھے بڑا مارا امت ہے اچھا ہم بعض فکرے سن کے نا عادی ہو گئے ہم بس سن لیتے ہیں میں نے پتہ نہیں کہاں یہ فکرہ پڑھا فیصل آباد شاید چلی فیصل آباد آپ تھے وہاں میں نے فکرہ پڑھا میں نے کہا اگر کوئی ذاکر پڑھے نا نیزوں پہ سر تو میں نے کہا کوشش کیا کرو ایک مرتبہ ہائے کیا یہ واحد غریب ہے حسین جس کا جسم کہیں تھا سر کہیں تھا اگلا فکرہ ماتمیوں کے لیے پڑھ رہا ہوں بہن بھائی کا مقدر عجیب بھائی کا جسم کہیں سر کہیں بہن کا سر کہیں چادر کہیں چہلم کے ایام ہیں جو شرما کے روتا ہے اس وہ تو نہیں جو سچا عزادار بن کے بیٹھا ہوتا ہے دائیں بائیں دیکھ کے نہیں روتا جو امیر بن کے نہیں بیٹھتا جو آتا ہی رونے کے لیے ہے اس کے لیے فکر پڑھ رہا ہوں امام حسین کی قسم نہ تو میں نے شہادت پڑھنی ہے نہ میں چہلم پہ میں شہادت نہیں پڑھتا شہادت پڑھی جاتی ہے محرم کے ایام میں بس 2 جملے پڑھتا ہوں ایک تصویر درد کی بناتا ہوں ہو سکتا ہے تیرے آنسو آ جائیں بڑی پیاری تھی بھتیجی 4 سال کی معصوم ماں بڑی پیاری تھی حضرت عباس مولا غری کے رحمت کرے علامہ نسیم عباس رضوی صاحب کے مولا درجات میں اضافہ فرمائے ڈیرہ غازی خان میں ان کی زبانی فکرہ سنو جگر کٹ گیا میں گھر تک روتا گیا فکرہ سننے کے بعد انہوں نے فرمایا جب امام سجاد میں آ کے لاشیں دفنائیں نا اجاز امامت سے 13 محرم کو تو جب دفناتے تھے تو قبر پہ لکھتے تھے کہ یہ کس کی قبر ہے باپ کو دفنایا تو لکھا حاضر قبر الحسین جب عباس کو دفنا چکے اوپر لکھنے کا ارادہ کیا تو قبر سے آواز آئی مولا میرا نام نہ لکھنا تو چچا پھر کیا لکھوں آواز لکھ دے سقائے سکینہ ایسے عزادار پتہ نہیں
کیا کتنے پیارے ہیں بادشاہ کو. میرا نام نہ لکھنا، امام زمانہ ہے، آپ بس لکھ دیں صدقہ سکینہ. اس لیے میرے والد گرامی کے 2 مصرے ہیں. کوئی مسائل کا بہت بڑا مضمون بند ہے ان 2 مصروں میں. سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جانا. اللہ تیار کروایا تھا، بی بی سکینہ نے تیار کیا. چچا کو تیار بی بی سکینہ نے کروایا. 4 سال کی معصومہ نے ضمانت دی. چچا میں نے سنا ہے آپ کو میرا باپ اجازت نہیں دے رہا. میرا بابا جی بی بی چونکہ وقت کا امام ہے میں تو سر اٹھا کے پوچھ نہیں سکتا. چچا اگر اجازت میں لے پھر بی بی میں تیاری کرتا ہوں. پھر وہ تیاری کی جو کسی نے نہ کی. چونکہ سب سے زیادہ جوش تھا حضرت عباس میں انتقام لینے کا. خود رکھا تو سوچا ہوگا قاسم کا بدلہ لوں. زیرہ پہنتے سوچا ہوگا اکبر کے قاتل سے پوچھے گا. نیزہ اٹھا کے سوچا ہوگا اور محمد کے قاتلوں سے. تلوار اٹھائی تو سوچا ہوگا نا بادشاہ کو لگنے والے ایک زخم کا حساب ہوگا. یہ ذکر ہے ایسے ہی علماء نے لکھا ہے جیسے ہی مشکیزے کو ہاتھ لگایا نا 4 سال کی معصومہ دوڑ کے سامنے. چچا سارا تیار آپ خود ہوئے میں نے کچھ نہیں کہا. اگر آپ ناراض نہ ہو مشکیزہ میں پہناؤں. بی بی آپ کا قاتل چھوٹا ہے میرا بڑا. مقتل کی فکر سنیے گا. بی بی نے کہا میں کوشش کروں گی کہ میں پہنا دوں. یہ میرے جڑے ہاتھ سکر سمجھ کے معاف کر دیجئے گا. جو سادات میں کوئی تمہاری ہائے بلند ہونی چاہیے. اچھا بی بی جیسے آپ کا حکم میں تو آپ کے گھر کا نوکر ہوں. جتنا مقتل کہتے جتنا بلند ہو سکتی تھی اتنا حسین کی بیٹی ہوئی. جتنا جھک سکتا تھا اتنا حضرت عباس جھکا. اتنا جھکا کہ ہاتھ قدموں کے قریب آ تڑپ کے 4 سال کی معصومہ پیچھے آ. چاچا آپ کی بڑی عزت ہے. آپ نے وفا کی آخری حد دکھا دی. پھر جائے میں بھی 5 اماموں کے رشتہ دار ہو کے وعدہ کرتی ہوں. چچا تیرا یہ ہاتھ قیامت تک بلند رہے گا. شہادت نہیں پڑھنی. ایک فکرہ تیاری کا اور ایک فکرہ میں نے چہلم کے حوالے سے پڑھا. میں بڑا فقیر سے سید دعا کر رہا ہوں. جھولیاں پھیلا لینا باب الحوائج کا گریہ ہے. مسائب باب الحوائج کا پڑھا جا رہا ہے. گریہ آپ کا بلند ہے. چاروں طرف شدت سے ماتم ہو تو دعائیں قبول ہو جاتی. تیار ہو کے بی بی سکینہ کو ساتھ لے کے حضرت عباس سے یہاں غریب صحرا کی نظر پڑتا. آپ کو پتہ ہے کربلا میں کیا کہہ کے بلاتے تھے مولا؟ اے بے قصوں کی پناہ گاہ. عباس کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا مقتل جا رہا. کس نے تیار کرایا؟ مولا میری آقا ذریعہ. آپ کو جلدی ہوگی مجھے نہیں ہے. مولا میری آقا ذاتی آپ کی بیٹی نے. میری بیٹی نے. آپ ایک طرف. سکینہ بیٹا سامنے آنا. جی بابا. چچا کو آپ بھیج رہی ہیں. ہر بندہ ماتم کرے گا سکینہ زادے کا بات. جی بابا. بیٹا کیوں بھیج رہی ہے مقتل؟ بابا میرا بھائی پیاسا ہے. اچھا تیرے بھائی کا کیا آسان ہے سکینہ؟ بابا 6 ماہ کا ہے. یہ جس کو آپ بھیج رہی ہیں یہ کس کا بھائی ہے؟ بابا آپ کا. اس کی کیا عمر ہے؟ 34 سال. سکینہ بھائی سب کو پیاسے ہوتے پیارے ہوتے ہیں. سوچ کے بھیجئے نہ ہو واپس میرا بھی نہ آئے مارا تیرا بھی جائے. میں نہیں پڑھتا تیاری چھوڑ. جملے سنو. میں علم برآمد کرواؤں.
سید امت جتنے بیٹھے جو شیعہ سنی مسلمان غلط پڑھو یہی موت آ جائے. شام میں جب شہداء کے سر ملے نا رہائی کے بعد سنیے گا جب شہیدوں کے سر ملے جانتے ہو سب سے مشکل پہچان کس کی تھی؟ حضرت عباس کے سر کی. وجہ کیا ہے؟ ہر سر نیزے پہ سوار تھا. عباس کا سر گھوڑے کی گردن کے ساتھ بنا رہا. مجھے غازی کے سمجھنا فکرہ پڑھنے کی ضرورت نہیں لیکن جیسے ہی بی بی زینب عالیہ نے اپنے بھائی کا چہرہ دیکھا رو کے فرماتی ہے حسین میں اجڑ گئی. میرا عباس بھی مجھ سے نہیں پہچانا جا رہا. اتنا زخمی ہو گیا میرا بھائی. بسم اللہ. میں تقریباً 6 سال بعد یہ فکر پڑھ رہا ہوں. جب قافلہ اجڑ کے 2 سال کے بعد 2 سال کے بعد جب علی کی بیٹی واپس آئی نا مدینے, بچوں کو بھی یاد ہے میں جو پڑھ رہا ہوں یہ آپ کے بچوں کو بھی یاد ہے, مدینے سے باہر پڑا ہوا ایسے ہی ہے نا جی. بشیر کو بلایا گیا. بشیر تیرا باپ بڑا اچھا مرثیہ پڑھتا تھا, تو بھی مرثیہ پڑھتا ہے؟ جی بادشاہ میں پڑھتا ہوں. پھر مدینے میں اعلان کر. مولا کیا اعلان کر؟ کہ بلند آواز میں کہے مدینے والوں حسین مارا گیا. میں پڑھ گیا بس ہے یار پتہ نہیں کس دھیان ہو گیا. میں صحیح پڑھ جاؤں حق ادا کر دوں بس میں اس کے بعد بابا کی صدا آخری فکر سمجھے پڑھ رہا ہوں. بشیر نے عالم اٹھایا یا علی مدینے کی گلیوں میں آیا محمد مصطفیٰ کے مدینے میں. بشیر نے اعلان کیا لوگوں مدینے والا حسین مارا گیا. سب نے اعلان سنا جیسے بی بی ام البنین نے سنا, کسی نے نہ سنا. تڑپ کے اٹھی مولا کو قسم کھا کے کہہ رہا ایک بچے کو بلایا جا یہ جو اعلان کر رہا ہے اسے حویلے کے دروازے پہ لے کے آ. بشیر دروازے پہ آیا. بی بی نے کہا کیا کہہ رہا ہے؟ آوازی مخدومہ میں کہہ رہا ہوں حسین مارا گیا. آوازی سچ کہہ رہا ہے؟ جی بی بی میں سچ کہہ رہا ہوں. اچھا پھر یہ بتا کہاں مارا گیا؟ آوازی کربلا کے جنگل میں. آوازی کیسے مارا گیا؟ آوازی خنجر سے ذبح کرتے رہے. تیری مرضی اب رو یا نہ رو. اس وقت بی بی کو چلا لایا. آواز آئی منادی کرنے والا. پھر ایک سوال کا جواب دے. جب حسین قتل ہوا یہاں کوئی عباس بھی تھا؟ آواز بی بی کوئی نہیں تھا, حسین کا بھائی تھا. بسم اللہ. سے بات فکرے پڑھ تو ماتمی بیٹھے ہو نا, میں پھر پڑھتا ہوں مولا تجھے آباد رکھے. کون مارا گیا؟ تیری زندگی ہو. کون مارا گیا؟ مدینے والا حسین. کیسے مارا گیا؟ خنجر کے نیچے ذبح ہو گیا اور پڑ گیا. بات بھی نہ ساتا. آوازی جب کو قاتل ہو رہا تھا وہاں کوئی عباس بھی تھا. سن لو دے فکر بی بی کوئی نہیں تھا, بڑا پیارا بھائی تھا. آوازی پھر کیسے مارا گیا حسین؟ عباس کہاں تھا؟ بی بی عباس پہلے مارا گیا. اب میں یہ جڑے ہوئے آپ معافی مانگ کے یہ گن کے 1.5 منٹ میں نے پڑھنا ہے یا 1.5 منٹ یا 1 منٹ باتوں کی صدا دیتا ہوں. آگے تو سن بھی نہیں سکتے. عباس پہلے مارا گیا. بی بی نے کہا انتظار کر. سجدے میں گری ہوئی. مانے اللہ تیرے شکر ہے میرے بیٹے نے وفا کی. تم نہیں سمجھا میں نے کیا پڑھا. میرے بیٹے نے حق ادا کر دی جو میں نے در سے وفا دی. میرے بیٹے نے وہ حق ادا کر دی. منادی والے مجھے یہ بتا میرے عباس کو مارنے والے کتنے تھے؟ بی بی 9 لاکھ کا لشکر